السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی نیوز ریویو سنگت مایا ہمارے میزبان فیاض نائج گفتگو ناسوں ملک جی پہری نیشنل سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے ٹیلی فون لائن موجود ہے ملک جا معروف سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی اینالسٹ نام میرا تجزیہ نگار جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ملک کے اندر جو نئی سیکورٹی پالیسی اب پبلک کر دی گئی ہے، آپ کے خیال میں اس کے کیا اچھے فیچرز ہیں؟ دیکھیے اس کا فیچر جو اچھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو تمام باتیں ہمارے ہاں ڈیفنس اور سیکورٹی کے فریم ورک کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں ان کو ایک ڈاکومنٹ میں اصولی سطح پر پیش کر دیا گیا ہے کہ ہم اس فریم ورک میں کام کرتے ہیں. یہ فریم ورک تو پہلے بھی استعمال ہو رہا تھا، صرف ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہمارے سامنے تھا. تو اس طرح جو مغربی ممالک میں جس طرح امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہاں پہ یہ ایک فیشن ہے کہ ڈیفنس پالیسی ہر 4-5 سال کے بعد جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی اوور آل فورن اینڈ سیکورٹی پالیسی. تو اسے وہی میتھڈ استعمال کیا ہے. اور اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کہتے ہیں، جو آپ ایک فریم ورک بناتے ہیں کہ ہم نے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے یا ہماری ترجیحات یہ ہیں، کس حد تک ان مقاصد اور ترجیحات کو آپ حاصل کر سکیں گے. یہ ہے حقیقت میں چیلنج جس کا تعلق عمل سے ہے، گفتگو سے یا ڈاکومنٹ سے نہیں ہوتا. اچھا، جو یہ کہا گیا ہے معید یوسف صاحب جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں کہ بہت ہی انکلوسیو قسم کی اپروچ کے ساتھ اس کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے، اس میں ہیومن سیکورٹی کی بات کی گئی ہے، اس میں جو ہے اپنا اکنامک سیکورٹی کی بات کی گئی ہے. آپ کے خیال میں وہ جو ہے اس کا کتنا اس پہ فوکس کیا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر؟ دیکھیے گفتگو میں تو یعنی تحریر میں تو کافی اچھا ہے، اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں جب سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے تو صرف ملٹری سیکیورٹی کافی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹل سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی، انسانی فلاح، اسپیشلی اکانومی، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ کی روایتی سیکیورٹی ہے جس کو فوجی سیکیورٹی کہتے ہیں وہ قائم ہوتی ہے. اور اگر یہاں یہ چیزیں کمزور ہوں تو پھر خطرات بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت جتنی بھی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کمپریہنسو سیکیورٹی، کہ جی ملٹری سیکیورٹی نہیں، ہم تو کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی چیلنج یہی ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ بات اس جگہ موجود ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے لیڈران یہ بات کرتے تھے کہ فوجی سیکیورٹی کے علاوہ جو نان فوجی تھریٹس ہوتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ لیں سیولین تھریٹس ہیں، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں آج کے زمانے میں. تو بڑی اچھی طرح اس میں پیش کی گئی ہیں یہ چیزیں، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کمپریہنسو سیکیورٹی کی، ہیومن سیکیورٹی کی، انسانی بہتری کی بات کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں جن کو کہ آپ ڈائیورٹ کریں گے نان ملٹری سیکیورٹی اور انسانی فلاح کے کاموں کے لیے. تو تحریر تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دیکھیے ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے، اگر آپ نیشنل بجٹ اٹھائیں سب سے بڑا آئٹم خرچ کا ہے فورن لونز اور ان کی انٹرسٹ جو ہم پے کرتے ہیں. دوسرا ہمارا بڑا خرچ ہے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کا. تیسرا بڑا خرچ ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، سیلریز وغیرہ جو ہم پے کرتے ہیں. ان سب کو اگر آپ شامل کر لیں تو ہمارے بجٹ کا کوئی 75% سے اوپر نکل جاتا ہے. اس کے بعد ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے جو معاملات ہیں جس میں ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کا اچھا خاصا انحصار ہم غیر ملکی قرضوں پہ، پیسوں پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور یہی وہ چیلنج ہے، جب تک پاکستان اس کو میٹ نہیں کرے گا وہ دفاع کے لحاظ سے اور اوور آل ترقی کے حساب سے مسائل ہی رہیں گے. اچھا، کسی زمانے میں ہمارے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی صاحب نے کہا تھا کہ پرائم سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے، انٹرنل ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے وہ پھر
ایکسٹرنلائز کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے پرائم تھریٹ کو، جس طرح اپنا ہندوستان کے حوالے سے اس میں ڈاکیومنٹ میں لکھا گیا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہمارے ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ تو ایز اٹ از پیش کر دیے گئے ہیں. مثلا ہندوستان سے ہمارا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پہ پوزیشن وہی ہے جو پہلے سے تھی. یعنی کشمیر پہ تو یہی کہا گیا نا کہ اس کا فیصلہ جو ہے یو این ریزولوشنز کے مطابق ہو، لیکن یہ پالیسی تو ہمیشہ سے پاکستان کی رہی ہے. اور اسی طرح جو ہندوستان سے کہ ہم پرامن طریقے سے، دوستانہ طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، یہ بات تو ہم پہلے سے ہی کہتے ہیں، اور یہی بات انڈیا بھی کہتا ہے. اصل جھگڑا پڑتا ہے عمل پہ. اور تو اس لیے اگرچہ اس میں بات تو کی گئی ہے ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ، ایکسٹرنل سیکیورٹی کے علاوہ باقی چیزوں کی، لیکن ابھی تک حکومت کی جو عملی پالیسی ہے اس میں وہی ترجیحات ہیں جو ہمیں اس پالیسی سے پہلے تھی. یعنی اگر آپ اپنا بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں جو جون میں آیا تھا، ترجیحات تو وہی ہیں جو جون میں تھی، بلکہ اس سے بھی مشکلات بڑی ہیں منی بجٹ کے بعد. تو یہ ہے کہ جب تک آپ کی عملی ترجیحات نہیں بڑھیں گی اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس پالیسی کے آنے سے ہمارے سوچ میں اور ہمارے کارکردگی میں فرق آیا ہے. نہیں، جب اکنامک سیکیورٹی کی جو بات ڈاکیومنٹ کے اندر تو چلے لکھ دی گئی ہے، لیکن ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے اس میں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ نہیں بڑھ سک رہا، نہ ہم ٹیکس کلیکشن کیا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو پا رہا، نہ ہمارے ہاں کوئی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، نہ ہم کوئی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے رہے ہیں کہ وہ سروس سیکٹر میں لوگ جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوٹ کریں گلوبلی، جس طرح ہندوستان کے آئی ٹی شعبے نے وہاں پہ اپنا سلیکون ویلی بھری ہوئی ہے ان سے. تو ہم اس سارے ڈاکیومنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی تو چیز ہمیں، جس طرح آپ نے کہا کہ پریکٹس میں تو ہم اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی میئر لے نہیں رہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ جو آپ یہ دیکھ لیجیے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر کے سلسلے میں یا سیوک فیسلٹیز، ہیومن کنڈیشنز، انوائرمنٹ، ان پہ ہمارا جو خرچ ہے وہ بہت کم ہے، بہت محدود ہے، اور جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جب تک یہ عملی طور پر پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر نہیں کرتے، اسی وقت آپ کے پاس پیسہ آئے گا کہ کچھ آپ اور چیزیں کر سکیں. فی الحال ہماری اکانومی جو ہے وہ سب سے بڑا سیکیورٹی کا چیلنج ہے پاکستان کو، اور اس کے بہتری کے فوری طور پہ ہمیں امکانات جو ہیں حکومت کی پالیسیز میں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اچھا، فارن پالیسی کے حوالے سے ایک تو ہمارا مسئلہ ہے ہندوستان کا اور کشمیر کا، جس طرح آپ نے کہا، لیکن جس طرح ہماری فارن پالیسی رہی ہے شروع سے لے کر سینٹو سیٹو سے لے کر ہم ایک کولڈ وار کے دوران ہم امریکن بلاک میں رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے جو اپنا سی پیک اور یہ وغیرہ ہوا ہے تو ہمیں یہ بھی ایک دیا گیا تاثر کہ ہماری جو اپنا الائنمنٹ تھی جو گلوبل پاورز کے حوالے سے وہ اب ہم شفٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس ڈاکیومنٹ کے اندر یا جو ہماری پریکٹیکل جو فارن پالیسی ہے اس میں آپ کو کہیں مماثلت نظر آتی ہے یا وہ اس میں بھی ابھی ہم کنفیوژن کا شکار ہیں؟ دیکھیے جو عملی طور پر جو ہم پالیسی فالو کر رہے ہیں اس میں آپ کو جو انٹرنیشنل لیول پہ ٹینشن ہیں جس طرح امریکہ اور چین میں ہے یا امریکہ اور روس میں ہے، تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان چین سے اپنے تعلقات کو صحیح رکھنا چاہتا ہے، سی پیک پہ اس کا جو ہے انحصار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ آج کل مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. پرابلم پاکستان کی یہی ہے کہ جب تک آپ کی اکانومی ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، بہت سے آپشنز فورن پالیسی میں ہوں یا ڈومیسٹک پالیسی میں ہوں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپشنز کو، جو راستے آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو اختیار کرنا یا ان آپشن کو ایکسرسائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں
یہ پاکستان کی پالیسی میں ڈائلما ضرور نظر آتا ہے کہ جہاں وقتی تقاضا ہمارا یہ ہے کہ ہم چین اور روس سے اپنے تعلقات کو اور باقی دنیا جس سے پہلے ہمارے تعلقات کمزور ہیں وہاں ہم بہتر کریں. دوسری طرف ہماری ڈپینڈنس ویسٹرن اکنامک اسسٹنس IMF ورلڈ بینک جو کہ یہ بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ڈومینیٹ یا تو امریکہ کرتا ہے یا یورپ کرتا ہے اور ان پہ ہمارا اتنا انحصار ہے کہ ہم یہ کافی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں بعض دفعہ پالیسی میں کہ کس حد تک چین اور کے ساتھ جایا جائے اور کس حد تک ہم توازن مغرب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہم آپ کو لگتا ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہیں کیونکہ وہاں پہ جس طرح ہندوستان میں UAE کے ساتھ اور وہاں پہ اپنا وہ جس طرح ان کا اثر رسوخ بڑا ہے مڈل ایسٹ کے اندر تعلقات ان لوگوں نے اپ گریڈ کیے ہیں بہتر کیے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں یا وہاں پہ ہم ٹھیک ہیں؟ مڈل ایسٹ میں جو چیلنج ہے میرا خیال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں اب یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی اکانومی کو آئل کی بجائے اور جو فیلڈز ہیں وہاں بھی مضبوط کیا جائے تاکہ ایک جنریشن کے بعد جب آئل کی کمی ہو تو پھر ان کی اکانومی اور چیزوں پہ رلائی کرے. اس سلسلے میں ہندوستان جو ہے وہ اٹریکٹیو پروپوزیشن بنتا ہے کیونکہ ٹرینڈ ہیومن پاور کے حوالے سے مارکیٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے صورتحال وہاں بہتر نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو کافی ایکسیس ملی ہے UAE میں سعودی عربیہ میں کیونکہ پروفیشنل فیلڈز میں یہ لوگ ہندوستان کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر نظر آتے ہیں. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ہم زیادہ تر لیبر اور مڈل لیول کے اوپر ہیں دیکھا جائے مختلف پروفیشن میں جو سینئر پوزیشنز ہیں ہائی ٹیک کی جو پوزیشنز ہیں وہاں پہ پاکستانی کم اور انڈینز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں مڈل ایسٹ میں جس کا کہ اثر پھر اوور آل ریلیشن شپ پہ یا ان پالیسیز پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کنزرویٹو عرب اسٹیٹس پہ اس لیے ریلائی زیادہ کرتے ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ انہی سے ملتی ہے جو باقی ریاستیں ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں جس طرح ایران ہے سیریا ہے جو کہ نان کنزرویٹو اسٹیٹس کہلاتی ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور پاکستان جو ہے ریسورسز ہی کے لیے ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے. لیکن جس طرح چائنا نے مڈل ایسٹ کے اندر ایران کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہم ایران کے بارڈر کے ساتھ ہونے کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ساتھ باوجود بھی ہم نے ایران کو اپنی فارن پالیسی کا کبھی اس نے امپورٹنس نہیں دی. ظاہر ہے اس کی وجہ سعودی عرب اور UAE ہیں. جب وہاں پہ اب ہندوستان کے تعلقات اتنے وہ اسٹریٹجک لیول پہ چلے گئے ہیں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی وہاں پہ کچھ نئے ایونیوز ڈھونڈنے چاہیے؟ دیکھیے اصولی طور پر تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کو نئے ایونیوز ڈھونڈنے چاہیے. مثلا افریقہ ہے تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے افریقہ کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور مڈل ایسٹ کے اندر دیکھیں وہاں کیا ریکوائرمنٹ ہے اس قسم کی آپ ہیومن پاور بنائیں یا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی جو ہے کوشش کریں. لیکن پرابلم ہماری یہی ہے کہ فائنینشیل یا اکانومی کے مسئلے اتنے شدید ہیں اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہے ہم کرنا نہیں چاہتے یا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب ایران بارڈرنگ اسٹیٹ ہے لیکن ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی مشکل قسم کے تعلقات ہیں اور اسی طرح ہم روس سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر رفتار اتنی سلو ہے کہ ریلیشن شپ میں پاکستان اور روس کے ریلیشن شپ میں عملی طور پر جو ہے حقیقی معنوں میں بہت کوئی بڑی تبدیلی ہمیں پچھلے 5-7 سال میں نظر نہیں آئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بات ہے کہ جب تک ہماری معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہماری فارن پالیسی آزاد نہیں ہو سکتی اس میں ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ہم جو ہیومن سیکورٹی کی بات ڈاکیومنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے ہم اس پہ ہم انویسٹ نہیں کر سکتے.
ہم جو ہے اس کے علاوہ جو ہے خود اب تو ہمارے لیے جو ٹریڈیشنل جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی ہمارے ریسورسز کم پڑتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر اس ڈاکیومنٹس کا کوئی لابالا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک فیشن ہے دنیا کے اندر, ایک فیشن کے طور پر ڈاکیومنٹ تو آ گیا, لیکن اس سے ہمارے کوئی بہتری کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی. دیکھیں یہ بات بالکل درست کہی آپ نے کہ اکانومی ہی سب سے بڑا پاکستان کو چیلنج ہے, اور اکانومی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اندرونی طور پر آپ کے ہاں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات میں بہتری ہو, کیونکہ بہت سی باتوں کے لیے باہمی رضامندی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو کرے گی اس کی اپوزیشن نگیٹ کر دے گی, جو اپوزیشن تجویز دے گی حکومت اس کو فارغ کر دے گی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی اکانومی کو نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور جب اکانومی آپ کی خراب ہو تو آج کے دور میں آپ کے بہت سے آپشن جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کو آپ اندرونی چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں اور بیرونی چیلنج بھی, ایکسٹرنل چیلنج بھی ہمارے لیے اکانومی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے ملکوں کی منت سماجت کرتے ہیں اور بہت سے ممالک سے تعلقات ہم چلا نہیں سکتے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جان کے. ناظرین, ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب حسن گڈوا گفتگو تعامدی ملک جی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے ان حوالے سے ڈاکٹر صاحب ریویوز تھا پہنچایا سوں. وقفو تو وقفو کا پوچھی پروگرام کرتے ہوئے